آیت اللہ صافی گل پیگانی اپنی کتاب جمال منتظر صفحہ نمبر 541 پر سعد بن عبداللہ القمی سے روایت نقل کرتے ہیں۔ سعد بن عبداللہ القمی کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 سوال ایسے تھے کہ میں جس بھی عالم کے پاس جاتا وہ ان کے جواب مجھے نہیں دے پاتا، اور اگر دیتا تو وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتے۔ میں پریشان حیران، میں نے سوچا ان سوالوں کے جواب کس سے طلب کروں؟ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ان سوالوں کے جواب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی احمد بن اسحاق سے میں ان سوالوں کا جواب پوچھوں۔ سعد بن عبداللہ القمی کہتے ہیں کہ میں یہی سوچتے ہوئے ان کے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا احمد بن اسحاق کے، مجھے معلوم ہوا کہ احمد بن اسحاق سامرہ گئے ہوئے ہیں مولا کے پاس کچھ تحفے تحائف لے کر۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، اور یہی سوچتے ہوئے کہ راستے میں کسی منزل پر ان سے ملاقات ہو جائے گی اور میں ان سے اپنے سوالوں کے جواب بھی پوچھ لوں گا احمد بن اسحاق سے، اور مولا کی زیارت بھی کر لوں گا۔ سعد بن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی کچھ منزل کے بعد تو ہم سامرہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور میں نے کہا احمد بن اسحاق، میں آپ کے یہاں گیا تھا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ سامرہ تشریف لے گئے ہیں، تو میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے اور مجھے ان سوالوں کے جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے، کوئی نہیں بتا پا رہا ہے مجھے ان سوالوں کے جواب۔ تو ایک مرتبہ احمد بن اسحاق نے کہا کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب تو بتا دوں گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے سامرہ قریب ہے کہ آپ 11ویں حجت امام حسن عسکری سے ان سوالوں کے جواب پوچھیں۔ سعد بن عبداللہ نے کہا جی بالکل، آپ بہتر کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں آپ۔ تو سعد بن عبداللہ آگے کہتے ہیں کہ جب ہم سامرہ پہنچے، ہم نے امام کے دروازے پہ جانے کے بعد دق الباب کیا، ہمیں اجازت ملی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں قلم ہے، امام کچھ لکھ رہے ہیں، اور امام کی زانوں پر ایک 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے اس بچی کا چہرہ ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہو چمک رہا تھا۔ فوراً احمد بن اسحاق نے امام کے سامنے تحفے تحائف پیش کیے اور کچھ دینار و درہم کی تھیلیاں پیش کی۔ امام نے اس 4 سال کے بچے سے کہا کہ بیٹا ذرا ان تھیلیوں کو کھولو۔ اس 4 سال کے بچے نے کہا بابا میں ان تھیلیوں کو ہاتھ لگاؤں کہ جن میں حرام اور حلال مال مخلوط ہے؟ مولا نے کہا 11ویں حجت نے امام حسن عسکری نے کہا احمد بن اسحاق آپ کھولیں۔ احمد بن اسحاق نے وہ تھیلی کھولی اور ایک مرتبہ 11ویں امام 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں کہ آپ ان تھیلیوں میں جو دینار و درہم ہے ذرا بتائیں یہ کون حرام ہے اور کون سا حلال ہے اور کون سے کس کا ہے؟ کہتے ہو 4 سال کے بچے نے بتایا یہ اتنا مال فلاں شخص کا ہے، فلاں مال نے اس طریقے سے اس مال کو حاصل کیا، فلاں شخص کا یہ ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ 11ویں امام نے کہا احمد بن اسحاق تمہیں ہمارے ایک چاہنے والی خاتون نے، ایک ہماری محبہ نے تمہیں ایک کپڑا بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ سعد بن عبداللہ قمی کہتے ہیں کہ احمد بن اسحاق پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں وہ چھوٹا سا کپڑا تھا، شاید میں کہیں اس کپڑے کو بھول گیا۔ ایک مرتبہ اٹھے باہر اپنی سواری کی طرف گئے اس کپڑے کو تلاش کرنے کے لیے۔ فوراً سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام میری طرف مخاطب ہوا اور امام نے کہا سعد بن عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا مولا شوق زیارت، آپ کی زیارت کے لیے۔ مولا نے کہا اور وہ 40 سوال جو تمہیں کوئی بتا نہیں پا رہا اور تم ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہو؟ کہاں مولا؟ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا نے اس 4 سال کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سعد بن عبداللہ یہ تمہارے آقا، تمہارے مولا حجت خدا، یہ بقیت اللہ، یہ مہدی ہیں، یہ منتقم خون حسین ہیں، یہ قائم ہیں، جاؤ ہمارے بیٹے سے ان اپنے سوالوں کے جواب پوچھو۔ کہتے ہیں میں خوش، میں نے کہا میں نے سلام کیا امام زمانہ کو، امام مہدی کو۔ سلام کرنے کے بعد امام نے کہا کہ سعد بن عبداللہ 4 سال کے امام کہہ رہے سعد بن عبداللہ جو تمہارے سوال ہو ہم سے معلوم کرو، ہم حجت خدا ہیں۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا مولا ہم آپ حضرات سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو طلاق دینے کا اختیار امام علی کو دے دیا تھا،
اور جنگ جمل میں امیر المومنین نے ایک شخص کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ تمہارے اس فتنے نے مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کر دیا ہے اور تمہاری اس جہالت نے مسلمانوں کو ہلاکت کے دہانے بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور دیکھو اگر تم نے مجھ سے چشم پوشی نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر تم نے چشم پوشی کی اور میں تمہیں یہاں سے روانہ کر دوں گا، میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا مولا جب رسول اللہ اس دنیا میں باقی ہی نہیں رہے تھے تو اب طلاق کی کیا ضرورت، طلاق تو خود بخود ہو گئی۔ کہتے ہیں امام 4 سال کے امام نے کہا سعد بن عبداللہ قمی یہ بتاؤ اگر طلاق خود بخود ہو گئی تھی رسول اللہ کی وفات کے بعد تو ازواج رسول پر کسی سے عقد کرنا کیوں حرام قرار دیا گیا کہ ان سے عقد نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی سے عقد کر سکتی ہیں؟ سعد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ نے ان سے عقد کرنا حرام قرار دیا تھا، اور حرام قرار کر دیا تھا کہ رسول اللہ سے عقد کے بعد ازواج رسول سے کوئی عقد نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے کہا بعد از رسول ان کے لیے راستہ خالی تھا۔ ایک مرتبہ سعد بن عبداللہ نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہی بتائیں کہ جو مولا علی نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا ورنہ مجھ سے چشم پوشی کر لو، تو وہ کون سی طلاق تھی؟ مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ رسول اللہ نے کون سا اختیار مولا علی کے سپرد کیا تھا؟ تو مولا نے کہا سنو اللہ نے ازواج رسول کو بہت ہی زیادہ بلند مرتبہ عطا کیا، ان کی بہت بلند، ان کی شان بہت بلند انہیں عطا کی اور انہیں مومنین کی ماں قرار دیا، لیکن سنو رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا یا ابو الحسن ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار تب تک باقی ہے جب تک کہ یہ اطاعت الہی کرتی رہیں، جب تک کہ یہ حکم خدا کو مانتی رہیں۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے، تمہارے خلاف خروج کرے، تم سے جنگ کرے اور احکام الہی کو بھول جائے تو یعنی تمہیں اختیار ہے کہ تم ان میں سے جو بھی تمہارے مقابلے پہ آ جائے اسے طلاق دے دو اور میری زوجیت سے خارج کر دو اور اسے ام المؤمنین ہونے سے محروم کر دو۔ کہ یہ طلاق تھی اگر کوئی بھی مقابلے پر آ